مولانا صاحب ہم ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہیں گے یہاں پر، جب ہم بات کرتے ہیں اسلامک ارکان کی تو محمد صاحب نے کچھ اسلامک ارکان بتائے اور ان کے پیچھے بھی بہت سارے ریزنز رہے ہیں، بہت ساری اچھائیاں رہیں، تو وہ کیا ارکان ہیں اور کیوں ہیں؟ یہ تو آپ نے بہت ہی اہم یعنی اسلام کو سمجھنے کے لیے جو سب سے اہم سوال ہے وہ کیا ہے، اور میں اس کو اپنی زبان میں نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں سمجھانا چاہوں گا۔ حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، یعنی اسلام کا آدھار 5 چیزوں پہ۔ سب سے پہلے جو میں نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ اسلام میں اللہ اور رسول کو ماننا، اس پر ایمان لانا، اللہ پہ یہ ماننا کہ اللہ خالق ہے، بقیہ سب مخلوق ہیں، مخلوق کو تمام چیزیں اس اللہ نے دیا ہے، لہذا خالق اور مخلوق میں برابری کا تصور نہیں ہو سکتا، خالق سب سے برتر اور مخلوق اس کے تابع۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، ان کی تمام باتوں کو ماننا، اس کے مطابق زندگی گزارنا سب کے لیے ضروری ہے۔ بقیہ جو ہیں وہ ان کے امتی ہیں، وہ ان کی تمام باتیں مانیں گے، لیکن امتیوں میں کسی کی تمام باتیں کوئی بھی مانے یہ ضروری نہیں ہے، ان کی کچھ چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں، غلط ہو سکتی ہیں، یہ پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ایتاء الزکاۃ زکوٰۃ دینا، صوم رمضان روزہ رکھنا اور حج کرنا، یہ 4 چیزیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب نماز میں 5 وقت کھڑے ہوتے ہیں تو ہم 5 مرتبہ جب یہ وعدہ کرتے ہیں اے میرے پروردگار تو نے مجھے پیدا کیا، یہ زندگی تیری دی ہوئی ہے، ہم تیرے سامنے جھک رہے ہیں، تیرے حکم کو ماننے کا اعلان کر رہے ہیں، اور نماز کے بعد پھر مسجد سے باہر نکلنا ہے اور سماج کے سامنے جانا ہے اور یاد رکھنا ہے ہم اپنے رب سے کیا کہہ کے آئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اگر بھولنے کا ڈر ہو تو پھر دوسری نماز کے لیے جانا ہے، پھر آنا ہے، پھر جانا ہے، آنا ہے، کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس کر کے یہ جیون گزاریں، اور جب جیون اس طرح سے ہم گزاریں گے تو ہمیں اس کا احساس ہوگا۔ لیکن یہ دین اللہ کا ہے، وہ کیسے یہ کہہ سکتا تھا کہ سماج میں کچھ لوگ بہت اچھے رہیں کچھ بہت برے رہیں؟ لہذا اسلام کی دوسری اہم چیز ہے زکوٰۃ۔ ہم جانتے ہیں سماج میں ہم بہت اچھی پوزیشن میں ہوں، کوئی دوسرا بہت کمزور پوزیشن میں ہو، تو کبھی نہ کبھی یہ چھوٹے لوگ جو ہمیں چھوٹے دکھتے ہیں یہ ہماری پوزیشن کو مضبوط کرنے کا سبب بنتے ہیں، ہمارے کاموں میں یہ سہیوگ کرتے ہیں، بھلے ان کی حیثیت کم ہو۔ لہذا جب یہ سہیوگ آپسی پیار و محبت کے ساتھ ہوگی، جب انہیں لگے گا کہ یہ زیادہ کما رہے ہیں اس میں ہمارا تھوڑا حصہ ہوگا، لگ کے محنت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ترقی دلانے کی کوشش کریں گے۔ لہذا امیر سے کہا گیا اگر تمہارے پاس ایک خاص لمٹ میں رقم اور آمدنی ہے تو پھر ان غریبوں کو بہت زیادہ نہیں، صرف 2.5% دو، لیکن یہ 2.5% تمہارے درمیان پیار و محبت پیدا کرے گی، اپنائیت پیدا کرے گی، ایک دوسرے کے کام میں سہیوگ دے کر اسے آگے بڑھانے میں۔ وہ یہ نہیں سوچے گا میں محنت کر رہا ہوں، کما وہ رہے میں کیوں کروں، لہذا وہ سازش نہیں کرے گا، وہ نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ بےایمانی نہیں کرے گا۔ پھر تیسری چیز روزہ ہے۔ روزہ میں یہ ہے، آپ نے سمانتا کا سوال کیا تھا، کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو، امیر بھی ہو، غریب ہو، غریب بیچارہ کبھی 2 وقت کے کھانے نہیں کھا پاتا، اسے پیٹ بھرنے کو نہیں ملتے، امیر کو کیسے محسوس ہے، اس پہ کیا بیتتی ہوگی؟ لہذا اوپر والے نے کہا روزہ رکھو، کچھ دیر بھوکے اور پیاسے رہو، محسوس کرو بیتتی کیا ہے، اور جب یہ محسوس کرو گے تو غریبوں کے تئیں تمہارے درمیان ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور چوتھی چیز ہے حج۔ حج میں آپ کہیں بھی ہو، کسی بھی دنیا میں ہو، کوئی بھی بولی بولتے ہو، کسی بھی رنگ کے ہو، کسی بھی حیثیت کے ہو، جاؤ گے ایک صف میں ایک کپڑے میں کھڑے ہو کر ایک ہی جگہ سب طواف کرو گے، ایک ہی جگہ سب صحیح کرو گے، ایک ہی جگہ عرفات مزدلفہ اور حج میں جاؤ گے، سمانتا یہ فرق سب ختم ہو گیا، آپ صرف سمانتا سامنے رہ گیا۔ اور اس سے آپ سمجھیے کہ اسلام میں جو 5 چیزیں ہیں، توحید، رسالت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ ہمیں صرف عبادت نہیں بلکہ زندگی سنوارنے کی دعوت دیتا ہے۔